مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال ایک دفعہ پھر پیش خدمت ہے مرحبا اسلام کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن سحر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہوں گے آپ کے ثنا خواں اور نعت خواں قرہ حضرات علماء کرام اور آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ علماء کرام کے جوابات ہوں گے۔ آپ اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ریکویسٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ میرے لائف دیکھنے والے تمام حضرات میرے ناظرین اور محبت کرنے والے پیار کرنے والے الحمدللہ مرحبا اسلام کی جانب سے اس سال پھر الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ 30 رمضان المبارک انشاءاللہ روزانہ رات 1 بجے سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اور انشاءاللہ علماء کرام بھی ہوں گے، ثنا خواں بھی ہوں گے اور بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ساری شخصیات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر ہمارے منچ پر انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے۔ تو میرے جو حضرات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے دے کہ ہمارے پروگرام کے پیج کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے سیٹ پر بہت ہی خوبصورت اور الحمدللہ حیدرآباد کے مایہ ناز علماء کرام عالم دین ثنا خان رسول الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں گا لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا میرے دیکھنے والے ناظرین سننے والے الحمدللہ آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ہمارے اس پیج کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور دیگر کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا تاکہ ہم بھی علم دین سیکھیں اور علم دین کو آگے پھیلانے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اس منچ کو ہمارے اس پیج کو مرحبا اسلام کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے اب دعا کریں کہ اللہ کریم اس کو استقامت کے ساتھ پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں آپ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمارے اس جو مقصد ہے ہمارا اس پیج سے یہ پروگرام کرنے کا اللہ تعالی ہمارے اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیے۔ آئیے ہم اپنے آج منچ پر بیٹھنے والے قرہ حضرات علماء کرام ثنا خواں کا تعارف پیش کرائیں گے کیونکہ الحمدللہ روزانہ ہی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری اور مشہور شخصیت علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، نعت خواں بھی ہیں تو ان کا میں تعارف بھی کرواتا چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کوئی اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رمضان اور اس کے ساتھ ایک اور پیارا موضوع ہے وہ ہے سیرت غوث آدم کیونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور الحمدللہ تمام ولیوں کے سردار سیدنا غوث پاک الحمدللہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک ہوئی تو آپ ان کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے منچ پر ہمارے اس اسٹیج پر انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں فضائل رمضان کے حوالے سے تو بھی کر سکتے ہیں، آپ غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جوابات پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ دیے جائیں۔ آئیے ہمارے منچ پر جو آج کے شخصیات ہیں ہمارے مہمان حضرات ہیں میں ان کا تعارف بھی پیش کراتا جاؤں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے اور الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر تلاوت کلام پاک سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر منقبت، پھر نعتیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ حیدرآباد کے مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا کاشف قادری اتاری صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ منچ پر تشریف فرمائیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک ہو، خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے کیونکہ آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ تو الحمدللہ پھر رمضان کی بہاریں شروع ہو چکی ہیں، ہر طرف سیری اور افطار کے مزے ہوں گے، ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت کے مزے ہوں گے، ہر طرف انشاءاللہ رمضان کی بہاریں ہوں گی۔ اوہ کیا مزہ آتا ہے
اس کا تو پورے سال انتظار رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ پورے سال رمضان ہوتا, کیونکہ اس میں وہ برکتیں ہیں, وہ نعمتیں ہیں. اس میں نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب, فرض پڑھیں تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. نیکیاں کریں گے تو نیکیوں کا ثواب بڑھ دیا جائے گا. رائے خدا میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو میرے دیکھنے والے ناظرین, سننے والے ناظرین, آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور آج کے بہت ہی معروف اور بہت ہی پیارے قرہ حضرات جو الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر انشاءاللہ پورے 30 دن آتے رہیں گے. آج کے جو قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑا بہترین قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور قرآن اللہ کرے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے, ٹھہر کے پڑھا جائے, اچھی آواز سے پڑھا جائے. ماشاءاللہ آج جو ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے حاضر ہیں جناب قاری عبدالصمد قادری صاحب, حضرت آپ کو بھی خوش آمدید ہے. اللہ کریم آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. ماہ رمضان آپ کو مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج کے جو صلاح ہیں بہت کم سن صلاح ہیں, اور سمجھو ابھرتا ہوا سورج ہے, نکلتا ہوا سورج ہے, چاند ستارے بھی ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ آگے آگے دیکھتے رہیں گے, آپ آگے آگے سنتے رہیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے صلاح جو کہ الحمدللہ اب عروج پا رہے ہیں. اللہ کریم سب کو عروج عطا فرمائے, سب کو ترقی عطا فرمائے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صلاح ہوتا ہے, اس کی اپنی شان ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ سمیع قادری صاحب ماشاءاللہ آج تشریف فرمائیں. سمیع بھائی مبارک ہو آپ کو بھی, آپ آئے بہت خوشی ہوئی. اللہ کریم آپ کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ ہی ماشاءاللہ آپ کے دوست احباب بھی آئے ہیں. آپ سب کا آنا قبول و منظور ہو. اللہ کریم آپ سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور پروگرام کے اندر سب سے پہلے کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے. تو آئیے کلام پاک کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو چپ چاپ سننا ہی ضروری ہوتا ہے. کان لگا کر سنیں, دل سے سنیں, تاکہ قرآن اندر جائے اور اندر کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ میرے رب کا کلام ہے. میرے رب کے کلام کی شان ایسی ہے کہ بندہ سنے تو سنتا چلا جائے اور پڑھے تو پڑھتا چلا جائے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ رب سے باتیں کرو, ظاہر سی بات ہے اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا, اللہ سے گفتگو کوئی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں, فرمایا قرآن پڑھو تم رب سے باتیں کرو گے. قرآن کو پڑھو. تو میرے پیارے بھائیو, یہ قرآن کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو انشاءاللہ اس میں قرآن بھی پڑھیں گے, اس میں بھی قرآن سنیں گے انشاءاللہ. آئیے میں دعوت تلاوت کلام پاک سے میں عرض کرتا ہوں جناب قاری عبدالصمد قادری صاحب سے, سعیدی صاحب سے ماشاءاللہ, کہ جو خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. حضرت تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس محفل کا آغاز کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب قاری عبدالصمد قادری سعیدی صاحب الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے، قرآن سننے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے ناظرین اور دیکھنے والے حاضرین اور سننے والے دوست احباب، الحمدللہ ماہ رمضان کی آج پہلی شب ہے، اور آج کی رات بڑی انتہائی اہمیت والی رات ہے کیونکہ کل پہلا روزہ ہے۔ تو میرے دیکھنے والے ناظرین، میں بھی آپ سے کچھ چند باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیں ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں کم سے کم یہ نیت کریں کہ ایک کلام پاک کی تلاوت کریں گے۔ روزانہ کلام پاک کھولیں، اس کو دیکھیں، اس کی زیارت کریں، تراویح پڑھیں، تراویح کے اندر قرآن پاک سنیں، اور روزانہ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں روزانہ کثرت سے میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھوں گا اور پڑھوں گی۔ جو بھی سننا ہے دیکھنے والے دیکھنے والیاں، تو میرے پیارے بھائیوں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان مبارک میں 30 کے 30 دن انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اشراق و چاش پڑھیں گے، اوابین کی نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ وقت یقین مانے وقت لگے گا، منٹ لگے گا، اور یہ مہینہ گزر بھی جائے گا۔ تو ایک مقصد ہمارا یہی بھی ہے کہ ہم نے خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو نیک بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مقصد کے تحت کو انشاءاللہ ہم آگے بھی لے کے چلیں گے۔ تو آئیے کہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اب پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا۔ جناب حافظ سمیع قادری اور ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کا نام؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بینوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ خطا
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز میں جناب سمیع قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حقیقت میں ہم بڑے خطا کار ہیں، لیکن رحمت کا مہینہ آ گیا ہے تو جو خطا کاریاں کی ہیں ہم اس سے توبہ بھی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ زندگی اپنی نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن میرے دیکھنے والے سننے والے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ کمنٹس بھی کریں، اپنے سوالات بھی بھیجیں اور اپنی اظہار رائے، اپنا مشورہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی بات کہنی ہو، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پروگرام کو اور مدینے کے 12 چاند لگ جائیں، اس کو مدینے کے پر لگ جائیں، تاکہ انشاءاللہ ہم اور دین اسلام کی خدمت کو اچھی طرح آگے بڑھا سکیں۔ تو جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں کہ ہمارے پیج کو فالو بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ اب انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف بڑھنے لگا ہوں، کیونکہ آج کا موضوع ہے فضائل رمضان، اور اس کے ساتھ جو ایک اور بڑا پیارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت یکم رمضان المبارک ہوئی، تو ان کے حوالے سے بھی چند باتیں سنیں گے۔ لیکن آج ماہ رمضان کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، تو ہمارے ساتھ علامہ مولانا کاشف قادری صاحب الحمدللہ جلوہ گر ہیں، تشریف فرمائیں۔ حضرت آج میں آپ سے چند سوالات کرنے لگا ہوں، کیونکہ ماہ رمضان کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، ماہ رمضان کی ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، تو ماہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا پیارا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے کس طرح لطف اندوز ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کو میں رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ سب کا یہ پورا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اس کے بعد میں ایک مسٹیک دور کرنا چاہتا ہوں نام کی۔ آپ نے نام کاشف لیا لیکن میرا نام قاسم ہے، ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے ڈاؤٹ ہو۔ تو دوسری بات آپ نے سوال کیا، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں تمہیداً جو ہے کچھ گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاکستان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پاکستان کے اندر موسم سرما بھی ہے، گرما بھی ہے، خزاں بھی ہے اور بہار بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح۔ پتے بالکل جھڑ چکے ہوتے ہیں، درخت خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی موسم خزاں ختم ہوتا ہے تو موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ابھی ایک موسم کے اندر جن درختوں کے پتے بالکل جھڑ چکے تھے، بالکل وہ درخت خالی ہو چکے تھے،
ابھی اللہ رب العالمین نے کرم کیا، موسم بہار ہمیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ موسم بہار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن درختوں کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، جو درخت خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ موسم بہار کے اندر انہی درختوں کو دوبارہ تر و تازہ فرما دیتا ہے۔ انہی درختوں کے اندر دوبارہ تازگی آ جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، اور وہی درخت پھر ہمیں تازہ ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں، تازہ پتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں، تازہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم اللہ رب العالمین کا کس طرح شکر ادا کریں کہ ہم خزاں کی طرح بالکل گناہوں میں جھڑ چکے تھے، تازہ پھل لگتے ہیں، بندہ لطف اندوز ہوتا ہے پھلوں کو کھا کر، اور پھولوں سے خوشبو حاصل کر کے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے، دماغ کو سرور ملتا ہے، تازہ ہوا ملتی ہے، سانس کے اندر الگ تازگی آ جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے، رمضان کی بہاریں آتی ہیں، رمضان کی برکتیں رحمتیں آتی ہیں، اس سے بندہ لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امتی میرا ہو، امتی میرا ہو، درود مجھ پر پڑھے گا ایک مرتبہ، وہاں اللہ رب العالمین 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا، 10 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ فرمایا امتی میرا ہو، وہاں 10 مرتبہ درود پڑھنا اس کا کام ہے، اللہ رب العالمین 100 رحمتیں اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا، 100 درجے اس کے بلند فرما دے گا، 100 گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا امتی میرا ہو، 100 مرتبہ درود پڑھنا اس کا کام ہے، فرمایا 100 مرتبہ درود وہ پڑھے گا، اللہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے بھی بری ہو چکا ہے اور نفاق سے بھی بری ہو چکا ہے۔ تو یہ بہاریں ہیں رمضان المبارک کی، بندہ درود پڑھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، وہاں فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم عام دن کے اندر درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہم عام دن میں درود 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، عام دن میں درود 1000 مرتبہ پڑھیں تو جنت میں ٹھکانہ جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا عام دن کی برکتیں اور ہیں، رمضان کی برکتیں اور ہیں، یہاں تو ایک نیکی بندہ کرتا ہے اللہ 70 گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بہار سے لطف اندوز ایسے ہوں، یہاں ہم درود پڑھتے جائیں، یہاں ہم سجدے کرتے جائیں، یہاں ہم نوافل پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین رمضان کی بہاروں کا صدقہ ایسا عطا فرما دے گا کہ وہاں انشاءاللہ جنت کے اندر ایک ایک درجہ ہمارے لیے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور میں کرتا چلوں، اسی مہینے کے اندر جہاں یہ سارے کرم انعامات، ساری نوازشات جو حاصل ہیں، وہیں پر کچھ ایسے محروم قسم کے لوگ بھی ہیں جو اس مہینے کو بھی لغویات کے اندر، فضول کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بھی انہیں اللہ رب العالمین عبادت کا صلہ نہیں دیتا، اس مہینے کے اندر بھی وہ محروم ہے۔ عام دنوں میں تو ویسے بھی محروم ہے، لیکن اس دن میں، اس مہینے کے اندر بھی محروم ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ رمضان جو ہے، رمضان جب آتا ہے، اب آج پہلی شب ہے، رمضان شریف تشریف لا چکا ہے، اگلے رمضان تک فرمایا بیچ میں یہ پورا سال گزر رہا ہے، بندے کا کام ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پورا سال گزر رہا ہے، اللہ سارے صغائر کو معاف فرما رہا ہے، یہاں تو سارے صغائر معاف ہو رہے ہیں، کس شرط پر؟ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بھی ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اب ایک نوجوان ہے، پوری رات کھیلتا رہتا ہے، کرکٹ کی میچ کھیل رہا ہے اور بھی بہت ساری گیمیں کھیل رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، پوری رات اس نے گزار دی، پوری رات اس نے کھیل کود میں گزاری، اور جب صبح سحری کا وقت ہوا، سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، اب سو گیا، زور قضا ہو گئی۔ کچھ تو ایسے بد وقت ہیں کہ جن کی اثر بھی نکل جاتی ہے، وہ افطاری کے ٹائم پہ جا کر اٹھتے ہیں اور جو ہے کھا پی کر پھر جو ہے کہتے ہیں ہمارا آج کا روزہ ہو گیا۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ روزے کا معنی ہے مشقت اٹھانا، مشقت کو برداشت کرنا۔ یہاں تو بندہ جو ہے اے سی کے اندر سو رہا ہے، ایئر کنڈیشن کے اندر سو رہا ہے، اور جو ہے بالکل آرام سے پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، پھر اس کا نام روزہ کہاں سے آ گیا؟ وہ پھر نام کا روزہ تو رہا، برکتوں والا روزہ نہ رہا۔
تو ہم روزہ رکھ کر بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اعلان ہو رہا ہے کبیرہ گناہ نہ کرو, پورے سال کے صغائر معاف ہو جائیں گے, اور یہاں پر یہ بندہ جو ہے روزہ رکھ کر کبیرہ گناہ کر رہا ہے. بتاؤ کتنی بڑی محرومی ہے, کتنی بڑی بدبختی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزہ بھی رکھا ہوا ہے. رمضان آتا ہے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے, رمضان آتا ہے گناہ بخشوانے کے لیے, اور یہاں ہم الٹا جو ہے رمضان کے اندر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. بتائیں کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہمان ہے چند دنوں کا, اور ایسے چلا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ویسے عام دن تو آتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن رمضان ایسا خصوصیت کے ساتھ آتا ہے کہ جب آتا ہے تو اتنی جلدی چلے جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہم کہتے ہیں یار کل ہی تو آیا تھا, کل ہی تو آیا تھا, آج چلے گیا. تو اس کی قدر کریں, اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب علامہ قاسم قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. تو میرے دیکھنے والے ناظرین, سننے والے ناظرین, الحمدللہ بڑی پیاری باتیں کی حضرت نے. اور واقعی حقیقت میں یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے, یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ تلاوت کلام پاک کرنے کا مہینہ ہے. اور ایک اور جملہ دہوں, اگر اس ماہ رمضان کو اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ اپنے لیے زندگی کا بدلنے والا مہینہ لکھ لیں کہ یار اس رمضان میں مجھے بدلنا ہے, اس رمضان میں مجھے چینج ہونا ہے, اپنے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ نئی چیز لے کر آنی ہے. تو ابھی بہت ساری گفتگو یقیناً باقی ہے, اور یہ تو حقیقت میں چند باتیں ابھی عرض کی ہیں, لیکن پروگرام کو آگے بھی لے کے چلنا ہے, اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے, کیونکہ انشاءاللہ آگے والے موضوع جو آئیں گے, ہمارے جو دیگر ایام آئیں گے انشاءاللہ, اس میں مسائل بھی ہوں گے روزوں کے حوالے سے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور عرض کیجیے گا, انشاءاللہ ہم اپنے آپ کے سوال کو اپنے پروگرام کے سیٹ پر انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب سمیع قادری صاحب اور ان کے ساتھ عبد الماجد قادری صاحب ماشاءاللہ ثناء ہیں. ان دونوں سے عرض کروں گا یہ ہمیں نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے, پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر ہے, تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے. اظہار ہجر کی کیا شک نکالوں, اظہار ہجر کی کیا شک نکالوں, شک نکالو, رونے کی بھی طاقت نہیں, رونے
चाहत यही है, चाहत यही है। एक खास मुस्कान लगी मौज हवा में, एक खास मुस्कान लगी मौज हवा में, एक खास मुस्कान लगी मौज हवा में। आसार बताते हैं, आसार बताते हैं, मदीना तो यही है, मदीना तो यही है। याद है जमाल का नजर से, याद तेरा है जमाल का नजर से। नाम कलबों पर है, नाम कलबों पर है, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है। पहुँचूं तेरे सरसार पे, चाहत तो यही है, चाहत तो यही है। वो एहसास की सूरत मैं उनको भूल जाऊं, ये मुमकिन ही नहीं है। दिल सुन के उनका नाम धड़कता है अदब से, हालांकि उन्हें आँख से देखा भी नहीं है। याद ही रहे जमाल का नजर में, याद ही रहे जमाल का नजर में। नाम कलबों पर है, नाम कलबों पर है, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहत तो यही है, चाहत तो यही है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब शमी क़ादरी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे, और माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, और माशाल्लाह हमारे देखने वाले नाजरीन, सुनने वाले नाजरीन
اور بھی سوالات اپنے بھیجتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ہارون بھائی نے ایک بہت ہی پیارا اور بڑا ہی ایک اہم سوال بھیجا ہے، اور حقیقت میں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بڑا پیارا سوال ہے. علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیتے ہیں. ماشاءاللہ ایک حضرت نے بڑی توجہ دلائی ہے اور بڑا پیارا سوال ہے. سننے والے ناظرین ذرا اس سوال پر زبردست توجہ دیجیے گا تاکہ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے. علامہ قاسم صاحب کی بارگاہ میں پھر حاضری دیتے ہیں. حضرت ابھی ایک سوال ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ تو کیا سوالات ہوں گے یا جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے، جمعے کے دن جو شخص فوت ہوتا ہے اس سے عذاب قبر کو بھی دور کر دیا جاتا ہے اور اس سے سوالات بھی نہیں ہوتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک دنوں کا سردار ہے، اور رمضان یہ مہینوں کا سردار ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رمضان المبارک جو ہے یہ مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ فرمایا کہ شہر اللہ، یعنی جو رمضان ہے یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اس کو جو نسبت، خاص نسبت حاصل ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کرم سے نسبت حاصل ہے. تو جب دنوں کے سردار میں اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو اس کا عذاب ختم ہو رہا ہے اور اس سے سوالات نہیں ہو رہے، تو بتائیں پھر اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ جو رمضان وہ اللہ کا مہینہ، برکتوں رحمتوں والا مہینہ، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو اس مہینے کے اندر مرے گا پھر اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. حدیث مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر فوت ہوتا ہے، جہنم کے دروازے ویسے ہی بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. جو شخص اللہ رب العالمین جسے رمضان کے اندر موت دیتا ہے تو یقیناً اس سے سوالات نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین کرم فرما دیتا ہے اور اس کے سارے عذابات کو ختم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ کا سوال کلیئر ہو گیا، لیکن اگر اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو علامہ قاسم صاحب سے آپ الگ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اور تسلی بخش سے جواب مل جائے گا. ماشاءاللہ علامہ صاحب، آج کیونکہ فرسٹ رمضان ہے، یکم رمضان مبارک ہے، اور آج کے دن ہمارے یہاں الحمدللہ تمام عاشق رسول کے گھروں پر اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ تمام اولیاء کرام کے سردار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارک کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. حضرت میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ چند لمحات، کیونکہ کل جو غوث پاک کی ولادت کا دن ہے، ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے کچھ ایسا میسیج دے دیں تاکہ ہماری رہتی دنیا تک، یا جب تک ہمارا یہ پروگرام چلے تو اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے غوث پاک کے حوالے سے؟ حضور سیدی و سندی امام الاولیاء فخر الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا بچپن اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سب سے الگ نظر آتا ہے. بے شک. آپ کی جوانی اٹھا کر دیکھ لیں سب سے الگ نظر آتی ہے، اور آپ کی عمر کا کوئی سا بھی حصہ اٹھا کر ہم دیکھ لیں تو نمایاں نظر آتا ہے، پہلے سے بہتر اور برتر نظر آتا ہے. حضور سیدی و سندی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا. رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور دودھ نہیں پیا. اور یہ بھی سنا ہے کہ بغداد کے اندر لوگوں کو جب شک ہوتا تھا چاند کے حوالے سے تو وہ کہتے تھے کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان سے جا کر پوچھ کر آؤ آج انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اگر کہتے تھے کہ روزہ رکھا ہے تو پھر پتہ چلتا تھا کہ آج کل عید نہیں ہے، اور اگر انہوں کہتے تھے کہ ہم نے سحری نہیں کی تو پتہ چل جاتا تھا کہ کل عید ہے. مختلف جو ہے روایتیں موجود ہیں. یہ بھی جو ہے خاصا اگر کسی کا ملتا ہے تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جاتا ہے. حضور سیدی و سندی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپن اٹھا کر دیکھ لیں. جب آپ تعلیم کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، والدہ محترمہ نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا. واقعہ مشہور ہے، آپ نے سب نے سنا ہے، ناظرین نے بھی سنا ہوگا. اب اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟
हुजूर सैयदी व सनदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने झूठ नहीं बोला, डाकुओं के सामने अपना सारा माल जाहिर कर दिया, झूठ नहीं बोला। सनदी हुजूर सनदी व गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इस किरदार से वो सारी डाकुओं की जमात वो ताइब हो गई, तौबा कर ली, उन्होंने सारे गुनाहों से उन्होंने तौबा कर ली और वो नए सिरे से इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी तो आप बचपन के आलम में हैं, बचपन के आलम में आपकी सीरत का कमाल ये है कि डाकू आपको देखकर तौबा कर रहे हैं, डाकू आपको देखकर दोबारा नए सिरे से इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो पता चला कि ये बचपन का आलम है। जब आप तालीम हासिल करते हैं, जब आप मुअल्लिम बनते हैं, आप उस्ताद बनते हैं, फरमाया कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुतबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। ये गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल है। आपने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी, आपने कभी रोजा नहीं छोड़ा, आपने कभी जो है किसी को गाली नहीं दी, आपने कभी किसी की चुगली नहीं लगाई, गीबत नहीं की। तमाम के तमाम जितने भी गुनाह हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तो सारों से दूर रहे। और आज अगर गौसे पाक का कहलाने वाला हो और उसकी जबान पर झूठ हो, सजता है? बिल्कुल भी नहीं सजता। गौसे पाक का कहलाने वाला हो, किसी की गीबत कर रहा हो, अच्छा लगता है? नहीं लगता। गौसे पाक का कहलाने वाला हो, किसी को तकलीफ दे, किसी की दिल आजारी करे, अच्छा लगता है? नहीं लगता। आज उस्ताद के किरदार से शागिर्द, शागिर्द के किरदार से उस्ताद का किरदार नजर आता है, शागिर्द से पता चलता है कि उस्ताद का मर्तबा कैसा है। आज हम कहलाते गौसे पाक के हैं, आज हम नाम लेते हैं गौसे पाक का, गौसे पाक के मनाकिब, उनकी मनाकिब पढ़ते हैं, उनके कसीदे उनकी शान में बयान करते हैं, अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन उनकी जिंदगी से हमने दर्स क्या हासिल किया? उनकी जिंदगी से हमने क्या दर्स हासिल किया? आपने इल्म सीखा, इल्म पढ़ाया, यहां तक के ऐसा इल्म पढ़ाया कि बगदाद के अंदर जितने भी उलमा नजर आते हैं जो आपके शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक जब पढ़ाते थे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर आपकी निगाह तवज्जो सबसे अलग ही नजर आती है। ये हुजूर गौसे पाक के शागिर्दों का कमाल है। यानी आप जब इल्म पढ़ा रहे हैं, और आज हमारा आलम यह है कि हम जो है गौसे पाक के कहलाने वाले तो हैं, लेकिन इल्म दीन की तरफ हमारा रुझान नहीं है, खत्म हो चुका है। हमसे अगर कोई नमाज के मसाइल पूछ ले, नहीं आते। हमसे कोई कुरान पूछ ले, नहीं आता। हमसे कोई हदीस की बात पूछ ले, नहीं आती। बात क्या है कि हमने अपने बड़ों के नाम तो अपनी हद तक रख लिए, नाम भी रख लिए, सारा कुछ कर लिया, उनके कसीदे भी गाते हैं, लेकिन हमने उनकी तालीम से हिस्सा नहीं लिया, उनकी तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। अगर हमने उनकी तालीम पर अमल किया हुआ होता तो आज हमारे ऊपर सवाल नहीं आता, आज हमारे ऊपर भी उरूज होता, आज हम भी उरूज पर होते, हम भी जो है किसी न किसी मंजिल की सैर कर रहे होते। लेकिन बात यह है कि हमने अपने बड़ों की तालीम को बुला दिया, हमने अपने असलाफ की तालीम को पसे पुश्त डाल दिया। गौसे पाक की सीरत से हमें ये दर्स लेना चाहिए कि उन्होंने जब भी जो है मस्जिद की तरफ जाते, लोगों को साथ लेके जाते, नमाज की दावत देते, कभी आपने झूठ नहीं बोला, तमाम के तमाम गुनाहों से आप दूर थे। आज कहलाने वाला गौसे पाक का हो और वो पीर भी हो और वो अपने आप को जो है शरीयत का ताबेदार भी कहता हो, कहलवाता तो है लेकिन नजर कुछ भी नहीं आता। क्या बात है, सही, बिल्कुल नजर कुछ नहीं आता। गौसे पाक का कहलवाने वाला हो और उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। गौसे पाक तो वो हस्ती हैं कि आपको देखकर गैर मुस्लिम इस मुसलमान हुआ करते थे, आपको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ तो हाल ये है कि हमने अपने चेहरों को गैर मुस्लिमों के चेहरों की तरह बना दिया है। आज हाल ये है कि हमने अपने किरदार को गैर मुस्लिमों के किरदार की तरह बना दिया है। तो खुदारा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज उनकी यौम विलादत की रात है, कल उनकी यौम विलादत का दिन है। आज ये मैसेज लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह गौसे पाक का नाम तो लेते हैं, उनके कसीदे तो गाते हैं, इंशाअल्लाह उनकी तालीमात पर भी अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हकीकत में नाज़रीन बड़ी प्यारी गुफ्तगू है। आज हम गौसे पाक का नाम तो लेते हैं, कादरी भी कहलाते हैं, और जिसके पीर के मुरीद हैं हम वो कहलाते तो हैं, लेकिन उनकी सीरत पर, उनकी ज़िंदगी पर अमल करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। हकीकत में गौसे पाक सच्चे थे, आप नमाजी थे, आप बा इमामा थे, दाढ़ी वाले थे, जुल्फ़ों वाले थे। अल्लाह करे कि हम भी
اللہ کرے کہ ان کی زندگی پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان کی سیرت سے، ان کے لمحات سے جو انہوں نے وقت گزارا ہے عبادت کے اندر اور ریاضتوں میں، قرآن پاک کے اندر، اس طرح اللہ کو راضی کہ اللہ کرے کہ ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں حقیقی قادری بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے میرے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے ناظرین. اور ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری بات، الحمدللہ ہمارے یہاں آڈینس کا سلسلہ بھی ہے اور انشاءاللہ روزانہ ہوا کرے گا. جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں، سننے والے ناظرین ہیں، تو آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بھی آئیں. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں آڈین ہے تو وہ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی چیز ہے وہ یہاں عرض کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر انشاءاللہ ان کی چیزوں کو بھی پورا کیا جائے گا، سنا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. ماشاءاللہ آئیے آڈینس کی طرف چلتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آڈین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے، فضائل رمضان کے حوالے سے یا غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے. تو آئیے اپنے آڈینس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحیم قادری ہے. میرا علامہ صاحب سے یہ سوال تھا کہ رمضان المبارک میں عبادت میں دل کیسے لگے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحبت اثر لاتی ہے. کیا بات ہے. وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ صحبت صالح تورا صالح کونت، صحبت تالے تورا تالے کونت. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ رمضان المبارک کو تو ہم نے حاصل کر لیا. اس کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان المبارک کے اندر فرائض نماز کی پابندی کریں. اب عبادت میں دل کیسے لگے؟ عام دنوں میں بات یہ ہے کہ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کاج پہ نکل جاتا ہے اور مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے اندر بندہ تھوڑی مصروفیت کم کر لیتا ہے. اب روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد بندہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے فجر پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد کام کاج پہ نکل جاتا ہے. دیکھیں جب آپ کام پہ جائیں، کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، چاہے آپ تاجر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کسی بھی کام پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں ان کے سامنے فضول بات کوئی نہ کریں. جب تک فضول بات نہیں کریں گے تو اگلا بھی آپ سے کوئی فضول بات نہیں کرے گا. وہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی کام کے اندر مشغول ہیں، ہاتھوں سے تو کام ہے لیکن زبان سے اپنے یار کے اوپر درود ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کسی بزرگ نے فرمایا تھا، سرائی کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہتھ یار ول تے ہتھ کار ول زباں یار ول، یعنی ہاتھ جو ہے یہ کاموں کی طرف ہو، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر یار کا ذکر رہنا چاہیے، زبان کے اوپر حضور کا درود رہنا چاہیے. اب کام کے دوران آپ نے اپنی زبان پر اگر درود کو سجا لیا، درود پڑھتے رہے تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کے کام میں برکتیں بھی خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہو گیا آپ جب کام میں جاتے ہیں. اس کے بعد ظہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد آپ بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کریں. ایک پارے کی تلاوت تو ضرور کریں. قرآن کریم کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے. اس مہینے میں بھی اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کب پڑھیں گے؟ ظہر کے بعد آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. عصر کی نماز آ گئی، عصر کے بعد دیگر مصروفیات جہاں ہوتی ہیں، گھر میں جو ہے کوئی کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے نکل جاتا ہے، وہیں پر آپ جو ہے کسی بھی کام میں مشغول ہو. پھر وہی بات آ جائے گی، کہیں جا رہے ہیں تو بھی زبان پر درود رہنا چاہیے، کہیں سے آ رہے ہیں تو بھی زبان پر درود ہونا چاہیے. یہ افطاری تک جو ہے یہ اگر آپ نے کر لیا، انشاءاللہ افطاری میں جو دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، درود کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. افطاری ہو گئی، مغرب پڑھ لی، مغرب کے بعد عشاء تک کا جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی عبادت میں عبادت ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہر سال کے اندر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جو خاص ہوتا ہے. آپ پیچھے شعبان المعظم گزرا ہے،
اس کی رات اٹھا کر دیکھ لے شب برات ہے. اللہ رب العالمین نے تمام راتوں سے اس کو افضل بنایا ہے. کمال والا رحمتوں والی رات کو اس رات کو رحمتوں والی بنا دیا ہے. ایسے ہی پیچھے چلے جائیں, رجب المرجب آیا ہمارے پاس, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے تحفہ عطا فرمایا. تو ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا دن آتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی رات آتی ہے جو اپنی مثال آپ ہوتی ہے. لیکن فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ صبح سحری کر رہے ہیں, سحری کے بعد آپ سو رہے ہیں, ظہر تک سو رہے ہیں, کسی بھی وقت تک سو رہے ہیں, لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اٹھوں گا, اپنا حلال رزق کماؤں گا یا پھر ظہر پڑھوں گا. یہ آپ کا سارا سونا بھی عبادت کے اندر جا رہا ہے. آپ ظہر میں اٹھے, قرآن کی تلاوت کی, عصر کا انتظار کر رہے ہیں, یہ سارا انتظار جو ہے یہ بھی عبادت میں ہو رہا ہے, یہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے. عصر اور مغرب کے درمیان مغرب کا انتظار ہو رہا ہے, افطاری کا انتظار ہو رہا ہے, افطاری کے انتظامات ہو رہے ہیں, ثواب کی نیت سے ہو رہے ہیں. فرمایا یہ بھی عبادت ہے. مغرب پڑھ لی, اب جو ہے عشاء کا وقت آنے والا ہے, اس کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا یہ بھی عبادت ہے. اب تراویح پڑھ لی, تراویح کے بعد سونا چاہ رہے سو جائیں, وہاں سحری تک کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. تو رمضان کی ہر گھڑی ہمارے لیے عبادت ہی عبادت ہے. لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی محروم ہیں, ہم ہیں پھر بھی غفلت کا شکار ہیں. تو ہمیں خود جو ہے اپنی صحبت کو دیکھنا ہوگا, اپنے کاموں کو دیکھنا ہوگا, اپنے شیڈول کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عبادت کے اندر ہمارا دل لگ جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت سوال بھی پیارا تھا اور جواب بھی بڑا پیارا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی صحبتوں کو چینج کریں, کیونکہ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا نا, یہ مہینہ بدلنے کا مہینہ ہے. یہ مہینے میں اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, اپنے لمحات کو چینج کرنا ہے, اپنے وقت کو چینج کرنا ہے. وہ اسی وجہ سے چینج ہوگا جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی. قرآن والوں کی صحبت پائیں گے تو آپ کو بھی اللہ قرآن نصیب کرے گا. نمازی کی صحبت پائیں گے تو اللہ آپ کو بھی نماز کی توفیق دے گا. سنت والوں کی اپنائیں گے صحبت تو انشاءاللہ آپ بھی سنتوں کے عامل ہو جائیں گے. یعنی کہ جس کی صحبت اپنائیں گے ویسے بن جائیں گے. ماہ رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے اندر چینجنگ لے کر آنی ہے. وہ کیسے آئے گی؟ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ, ضرور بیٹھیں گے. آئیے ایک نعت کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وقت کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. منقبت کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملیں گے. کس سے لیے ملیں گے, کیا لے کر آئیں گے, وہ انشاءاللہ منقبت جناب سمیع قادری سے عرض کرتا ہوں کہ سنائیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق سب سے دو, میرا خالق سب سے دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا
شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو جب بھی جہاں پکارا سرکار غوث اعظم حضر کرم خدا سرکار غوث اعظم حضر کرم خدا میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم کرم خدا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں جناب سمیع قادری صاحب سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را منقبت پڑھ رہے تھے، کیونکہ آج غوث پاک کا دن بھی ہے اور یکم رمضان مبارک آپ کی ولادت کا دن ہے. اللہ کریم ہمیں غوث پاک کے صدقے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آج جو ہم نے یہ ٹرانسمیشن کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. میرے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین اور جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ کریم آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ انشاءاللہ آج سے لے کر اور 30 رمضان تک ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ روزانہ کنٹینیو چلتا رہے گا. دیکھنے والوں سے عرض ہے کہ ہمارے پیج کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، سوال بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر آڈینس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر بھی پروگرام سن سکتے ہیں، تاکہ رمضان کی بڑی پیاری راتیں ہیں عبادت میں گزریں، علم دین سیکھنے میں گزریں. تو آج ہمارا جو پروگرام ہوا ماشاءاللہ اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے. آج اجازت دیجیے گا، کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ثنا خواہ کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ. تو آج ہماری مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیں اور خصوصاً اپنے ہوسٹ محمد عمر رضا قادری کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا